قرآن مجید کی سورۃ النساء کی تفصیل اردو میں۔ سورۃ النساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر خاندانی اور سماجی تعلقات، ورثے، شادی، طلاق اور دیگر اہم معلومات کے بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں خاندانی نظام کو مضبوط بنانے اور رشتوں کو نبھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس سورت میں ورثے کے قوانین بیان کیے گئے ہیں جو انصاف اور عدل پر مبنی ہے۔ سورۃ النساء میں سماجی زندگی کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی خصوصیات۔ سورۃ النساء قرآن پاک کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت میں مختلف موضوعات کو احاطہ کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیاتوں میں گہرا معانی اور حکمت پوشیدہ ہے۔ سورۃ النساء میں ورثے کے قوانین کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوانین اسلامی شریعت کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر وارث کو اس کا حق مل سکے۔ انصاف اور عدل۔ یہ قوانین اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر وارث کو اس کا حق ملے اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ ورثے کے قوانین سماجی استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں اور تنازعات کو کم کرتے ہیں۔ معاشی نظام۔ ورثے کے قوانین معاشی نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں کیونکہ یہ مال کی تقسیم کا ایک طریقہ ہے۔ ورثے کے قوانین کی بنیادی باتیں مرد اور عورت کا حصہ۔ سورۃ النساء میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کا ورثے میں حصہ برابر نہیں ہوتا۔ مرد کو 2 حصے ملتے ہیں جبکہ عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ اولاد کا حصہ۔ اولاد کا حصہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی اور دیگر وارث کون کون ہیں۔ ماں باپ کا حصہ۔ ماں باپ کا حصہ بھی اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ دیگر وارث کون کون ہیں۔ دیگر رشتہ داروں کا حصہ۔ دیگر رشتہ داروں جیسے کہ دادا، دادی، چاچا، چاچی وغیرہ کا حصہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ورثے کے قوانین کی پیچیدگیاں۔ ورثے کے قوانین بہت پیچیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ مختلف صورتحال میں مختلف قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ورثے کے معاملات میں علماء کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ورثے کا حساب لگاتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ورثے کے قوانین کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ورثے کے متعلقہ بہت سی حدیث موجود ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ورثے کے قوانین کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ ورثے کے کسی مسئلے میں الجھن کا شکار ہیں تو کسی عالم دین سے مشورہ لیں۔ ورثے کے قوانین کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ایک عالم دین سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ عورتوں کے حقوق۔ ایک اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام سے قبل عورتوں کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں تھا اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی۔ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اسلام میں عورتوں کو ایک انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسے مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے اور تعلیم کو بہت اہمیت دی ہے۔ عورت اپنے مال کی مالک ہوتی ہے اور اس پر اس کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ عورت کو اپنے والدین اور شوہر کی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں عورتوں کو طلاق لینے کا حق بھی حاصل ہے۔ اسلام نے عورتوں کی حفاظت اور عزت و آبرو کا تحفظ کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیے تھے۔ اسلام نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج ختم کیا جو اس سے پہلے عرب معاشرے میں عام تھا۔ اسلام نے عورتوں کو گواہ بنانے کا حق دیا۔ اسلام نے عورتوں کو مالک بنانے اور اپنے مال پر اختیار دینے کا حق دیا۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں غلط فہمیاں۔ کچھ لوگ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اسلام عورتوں کو مردوں سے کم سمجھتا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے۔
इस्लाम ने औरतों को उनके हकूक़ दिए हैं और उनकी इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इस्लाम में औरतों के हकूक़ को कैसे समझा जा सकता है? इस्लाम में औरतों के हकूक़ को समझने के लिए कुरान और हदीस का मुताला करना ज़रूरी है। अलावा हज़ा इस्लामी उलमा की तहरीरात से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सूरतुल निसा में शादी और तलाक़ के मसले पर बात की गई है। शादी और तलाक़ भी इसी सूरह के अहम मौज़ूआत में से है। सूरतुल निसा में शादी को एक मुक़द्दस बंधन करार दिया गया है और इसके लिए कई अहकाम बयान किए गए हैं। इनमें से कुछ अहम निकात ये हैं। शादी का मकसद सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन नहीं बल्कि एक बाहिमी ताउन और मोहब्बत का रिश्ता कायम करना है। निकाह की कुछ ख़ास शराइत बयान की गई हैं जिनमें दोनों फरीक़ों की रज़ामंदी, गवाह की मौजूदगी और महर का तयीन शामिल है। शादी में मर्द और औरत दोनों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। शादी के ज़रिए एक ख़ानदानी निज़ाम कायम होता है जिसमें मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तलाक़ के बारे में सूरतुल निसा में बयान किया गया है। सूरतुल निसा में तलाक़ को एक नागवार अमल करार दिया गया है और इसे आखिरी हल के तौर पर पेश किया गया है। तलाक़ के लिए कुछ ख़ास शराइत बयान की गई हैं जिनमें अदल इंसाफ और इंसानियत का तकाज़ा करना है। तलाक़ की मुख्तलिफ़ वजूहात बयान की गई हैं लेकिन इस्लाम में तलाक़ को आसान नहीं बनाया गया। तलाक़ की सूरत में औरत के हकूक़ का भी ख्याल रखा गया है जैसे कि महर, नफ़क़ा वगैरह। इस्लाम में तलाक़ से पहले सुलह सफ़ाई की कोशिश करने पर ज़ोर दिया गया है। अगर आप सूरतुल निसा में शादी और तलाक़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप किसी आलिम दीन से रुजू कर सकते हैं या फिर कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर पढ़ सकते हैं। शादी और तलाक़ दोनों ही इस्लामी शरीयत के अहम मौज़ूआत हैं। सूरतुल निसा में शादी और तलाक़ के बारे में तफसीली अहकाम बयान किए गए हैं। इस्लाम में शादी को एक मुक़द्दस बंधन करार दिया गया है और तलाक़ को आखिरी हल के तौर पर पेश किया गया है। शादी और तलाक़ से मुतल्लिक़ किसी भी मसले में किसी आलिम दीन से मशवरा लेना बेहतर है। मुख्तलिफ़ तर्जुमों में सूरतुल निसा पढ़कर आप इसमें बयान की गई बातों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की तफसीर पढ़कर आप सूरतुल निसा की आयतों के मुआयने को गहराई से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।